الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، نماز کا ترجمہ اور اس سے متعلق ضروری مسائل کا بیان آپ حضرات کے سامنے شروع ہے۔ نماز کی ابتدا اور تکبیر تحریمہ اور قرأت کے ابتدائی مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ کہ قیام میں جس میں قرأت کرنا ہوتی ہے پوری سنجیدگی اور وقار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور نظر سجدہ والے مقام پہ ہونی چاہیے۔ اپنی آنکھ کے کنارے سے
یا سر کو حرکت دے کر ارد گرد دیکھنا مکروہ ہے۔ سر کو اگر زیادہ حرکت دے دی کہ جس سے قبلہ رخ سے زیادہ ہٹ گیا تو نماز فاسد بھی ہو جائے گی۔ پھر امام سری نمازوں میں آہستہ قرات کرے گا اور یہ ضروری ہے۔ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرے گا اور یہ ضروری ہے۔ اور قرات کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تھوڑی سی مقدار قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی اگر پڑھ لیا تو فرضیت اس سے ادا ہو جاتی ہے بشرطے کہ قصداً نہ کرے۔ 3 آیتوں کی مقدار قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی قیام میں پڑھ لیا، اس لیے کہ مطلق کچھ نہ کچھ پڑھنا قرآن پاک میں سے یہ قیام کے فرائض میں سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان لگے بشرطے کہ وہ قرآن ہو اور صرف کوئی دعا نہ ہو، باقاعدہ ایک مفصل آیت ہو یا 3 چھوٹی آیتیں ہوں، اس سے فرضیت مکمل ہوگی۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، پھر اس کے بعد قرآن پاک کے دوسرے حصے کی تلاوت کرنا جس کو ضم سورت کہتے ہیں، یہ ہر نماز میں واجب ہے۔ اور امام کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت یہ وجوب جو ہے وہ امام کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو پھر امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت شمار ہوتی ہے۔ لیکن کوئی منفرد آدمی سورۃ الفاتحہ کو اگر بھول کر چھوڑ بیٹھے لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی ہو چکی ہو تو سجدہ صاحب کے ذریعے سے نماز ہو جائے گی۔ پھر جس سورت کو ایک آیت میں پڑھنا ہے بغیر عذر کے دوسری مرتبہ اس کو پھر دہرانا نہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ کے پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہے، دوبارہ اس کو دہرانا نہیں۔ اور جس شخص کو دیگر صورتیں یاد ہوں اس کا دوسری رکعتوں میں پھر اسی صورت کو پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر بھول کے ہو جائے تو اس میں حرج نہیں۔ ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے، یعنی نماز کے ثواب کی تکمیل کے لیے۔ اگر کوئی شخص قصداً صورتوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، صورتوں کو آگے پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو دوسری رکعت میں پڑھا اور لیلاف قریش کو پہلی رکعت میں پڑھ دیا، تو یہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی۔ قل اعوذ برب الفلق اس کو دوسری رکعت میں پڑھ دیا اور قل اعوذ برب الناس کو پہلی رکعت میں پڑھ چکا تھا۔ تو اگر اس طرح ترتیب قصداً کی تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھول گیا، غلطی ہو گئی تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں،
پھر کراہت جو ہے یہ بھولنے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، اور آدمی کی نماز کا جو ثواب ہے اس پر کوئی اثر پھر نہیں ہوگا۔ قصداً کرنے کی وجہ سے ثواب پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح درمیان میں کسی ایک سورت کو چھوڑنا، یعنی اس ترتیب سے پڑھے کہ مثلا پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اب دوسری اس کے بعد متصل سورت تو سورۃ الفلق ہے، پھر چاہیے یہ کہ اگلی رکعت میں پھر سورۃ الفلق پڑھ لیں، لیکن پھر سورۃ الفلق کو چھوڑ کر سورۃ الناس شروع کر دیتا ہے تو درمیان میں ایک سورت چھوٹ گئی نا۔ ایک سورت درمیان میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، یا تو پڑھے تو دونوں صورتیں ملا کر، ملانے کا مطلب ہے کہ ایک میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، دوسرے میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ایک میں سورۃ الاحد پڑھ لے اور دوسری میں سورۃ الفلق پڑھ لے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن قصداً کسی ایک سورت کو درمیان میں چھوڑ دینا کہ جس سے یہ وہم ہو کہ اس کو یہ دو صورتیں جو اس نے دو رکعتوں میں پڑھی ہیں یہ تو اس کو اچھی لگتی ہیں، لیکن درمیان والی صورت جو ہے اس کو اچھی نہیں لگی اس لیے اس نے چھوڑ دی، یہ وہم پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں وہم تفضیل، کہ دوسری دو صورتوں کو اس سے افضل سمجھ رہا ہے گویا کہ، اور یہ جائز نہیں کہ قرآن پاک کے کچھ حصے کو انسان اپنی مرضی سے افضل سمجھے، دوسرے کے اوپر برتری دے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو درمیان میں ایک سورت چھوڑنا یہ ثواب میں کمی کر دیتا ہے، نماز میں کراہت کا سبب ہے۔ یہ چند مسئلے ہیں جو کہ قرأت سے متعلق آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب ترجمہ نماز کا ہمارا جو ہے وہ الرحمن الرحیم تک مکمل ہوا ہے، پھر آغاز سے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی ثنا کرنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کے دربار میں اپنی ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہے، اور اس درخواست کا طریقہ اللہ نے خود بیان فرمایا میرے دربار میں آ کے سب سے پہلا اعتراف یہ کرو کہ دنیا میں تمام تر خدائی اختیارات اور کمالات اور الوہیت والی صفتیں یہ صرف ایک اللہ کی ہیں، اس کی وحدانیت والی صفت میں اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ رب العالمین وہی ہے، تمام جہانوں کی ہر چیز کی ہر ضرورت کو ہر وقت پورا کرنا یہ اسی ایک اللہ کی صفت ہے، اور وہ جو سب کو نوازتا ہے، رب کا کام ہے نوازنا، رب وہی ہوتا ہے جو نوازتا ہے، جب وہ نوازتا ہے تو اس کا نوازنا کسی احسان کے بدلے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کی رحمت ہے، الرحمن الرحیم، اس کا نوازنا اپنی رحمت کی وجہ سے ہے، اور اس کی رحمت کتنی ہے؟ فرمایا کہ لامحدود ہے، یوں سمجھو کہ اس کے 100 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ کے ساتھ ساری کائنات کا جتنا نظام نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، جو نظر آتا جو سمجھ میں نہیں آتا، سارے کا سارا نظام اللہ رب العزت کی اس رحمت کے ایک حصے کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کو الرحمن کے اندر بیان کیا کہ تمہیں دائیں بائیں سے جب کوئی خبر ملتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی عنایت ہوتی ہے، کوئی سہولت ملتی ہے، کوئی راحت ملتی ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی تمہاری رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تمہارے وجود کو صحت ملتی ہے، یہ سب کچھ نعمتیں اور عطائیں دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اور تمہارے وجود سے اس کا براہ راست تعلق ہو یا اس کائنات سے تعلق ہو اور اس واسطے سے تمہارے وجود تک وہ رحمت پہنچتی ہو، فرمایا یہ سب کچھ اللہ کی اس ایک صفت رحمانیت کی وجہ سے ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی صفت رحیمیت سامنے آئے گی، اور اس کی بنیاد پر سارے اللہ کو ماننے والے مومن بندے جو ہوں گے، کافر نہیں، ان مومن بندوں کے ساتھ صفت رحیمیت اللہ رب العزت کی اس طرح کا سلوک کرے گی کہ ان کے بیڑے پار لگنے لگیں گے۔ پھر رحمان بھی وہ ہے دنیا میں، رحیم بھی وہی ہوگا آخرت میں۔ اس نے تو آخرت کی سہولت کے لیے دنیا میں ہی انتظام کر رکھی، کوئی اس کی رحمت کا طلبگار بنے تو وہ دنیا میں بھی مایوس نہیں کرتا،
آخرت والی رحمت کو دنیا میں طلب کر لیں، اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دی۔ ایک دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے میرے لیے دعا کیجیے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، آپ دعا کر دیں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میرے اس بندے کو یہ کہہ دو، گناہ بخشوانے کی بات کرتے ہو نا، لَنُحَاسِبَنَّهُ عَنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ أَوْ كَمَا قَالَ، ہم تو اس کا حساب لیں گے اور چھوٹا چھوٹا حساب لیں گے، چھوٹی بڑی غلطیاں جو ہیں اس کی پوچھی جائیں گی۔ اب جب یہ الفاظ اس بندے تک پہنچے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا نا، کہ آدمی صرف حساب و کتاب کے ڈر سے بھی اللہ کی رحمت سے اس دنیا میں مایوس نہ ہو، اس لیے کہ حساب و کتاب بھی برحق ہے اور اللہ کی رحمت بھی برحق ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا ہم اس کا چھوٹا چھوٹا حساب لیں گے۔ جب اس بندے تک یہ بات پہنچی تو اس نے آگے سے جواب میں کہا اچھا میرا اللہ مجھ سے میرے اعمال کا چھوٹا بڑا حساب لے گا؟ واللہ مجھے بھی اپنے رب کی قسم ہے، لَأُحَاسِبَنَّهُ عَنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، میں بھی اپنے رب کا چھوٹا چھوٹا حساب کروں گا۔ اب یہ بات اس نے عجیب بات کر دی، اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندے کا حساب لوں اور چھوٹا چھوٹا حساب لوں گا، آگے سے بندے نے کہہ دیا کہ میں اپنے رب کا حساب کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے سوچو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو اپنے رب کا حساب لے گا؟ تیرے اندر یہ جرت کہ تو اپنے رب کا حساب لے سکے؟ اس نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہیں، اللہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا، میری غلطیوں کا، میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ وہ میرے گناہ گنے گا، میں اس کی رحمتیں گننا شروع کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ اتنے نہیں ہوں گے جتنی اس کی رحمت ہوگی۔ جب یہ الفاظ بولے تو اس کے بعد پھر جبریل نے آ کے یہ پیغام سنایا اللہ کا کہ میرے اس بندے کو یہ کہہ دو کہ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہتی ہے ہمیشہ۔ اس بندے کو یہ پیغام سنا دو کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اللہ۔ تو اس کی رحمت جو ہے اس کا دسترخوان دنیا میں تو عام بچھا ہوا ہے سب کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اور اس کی رحیمیت جو ہے وہ کل قیامت کے دن صرف مومنوں کو حاصل ہوگی، اور بہت بڑی تعداد ہوگی مومنین کی کہ چھوٹی سی نیکی کو بہانہ بنا کر اللہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جس طرح اس کی مثال یہ بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو تھی، ایک نیکی کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا کے جنت میں چلی گئی، اور ایک عورت ایک بدی کی وجہ سے ساری زندگی کی نیکیوں پہ پانی پھروا کے جہنم میں پہنچ گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، اس کی رحمت متوجہ ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں پھر گناہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ کہ جس طرح کل قیامت کے دن حدیث بطاقہ کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو کہا جائے گا اپنے اعمال کا وزن کرواؤ، تو کہے گا میں کیا وزن کرواؤں، میرے پاس کچھ ہو تو میں وزن کے لیے جاؤں ترازو کے پاس۔ کہا جائے گا جاؤ تو صحیح، اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس کے بعد اس کی گناہوں کو کھولا گیا، اور 99 بہت لمبے چوڑے رجسٹر، جن کو عربی میں دفاتر کہا جاتا ہے، دفتر، بڑے بڑے دفتر کھول دیے گئے، اس کے گناہوں والے پلڑوں میں اس کو رکھا گیا، نیکی والا پلڑا خالی تھا۔ اب وہ پریشان کھڑا ہے کہ آج تو گر گیا ہوں، آج تو پکڑا گیا ہوں، آج تو سزا ہوگی،
آج تو گرفت ہو گئی کہ اچانک کہا جائے گا اس کے نیکی والے خانے میں بھی کچھ دیکھو کچھ ہے، کہا جائے گا ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس کو جب اس طرح پھینکا جائے گا اٹھا کے ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور گرا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ، اللہ نے اسی میں اتنی قوت پیدا کر دی کہ 99 دفتر اس کے مقابلے میں ہلکے ہو گئے اور یہ بوجھل اور بھاری ہو گیا۔ یہ بہانہ ہے نا بخشنے کا، بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ وہ کہے گا یہ کون سی نیکی جو میں نے کی ہی نہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں۔ جب اٹھا کے دیکھے گا تو اس پہ لکھا ہوگا کہ تو نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ خالص عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ اپنے رب کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں برائیوں کے 99 دفتروں کو اس کے مقابلے میں ہلکا کر لیا۔ یہ معنی ہے رحیم الآخرہ کا۔ اس لیے انسان صرف حساب و کتاب کے ڈر سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی رحمت کی امید لگا کے رکھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رحمت کی امید کی بنیاد پر گناہوں پہ ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بے وفائی ہے، بلکہ یہ غیرت کے ہی منافی ہے کہ انسان یہ کہے جی دیکھو جی 2 گناہ پہلے کیے ہیں 4 اور بھی کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پہلے اتنے ظلم کیے ہیں کچھ اور مظالم کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ستاریت کو اور اس کی صفت غفوریت کو دیکھنے کے بعد انسان صرف اس بنیاد پہ اگر گناہ کرے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایسے شخص کو پھر مرتے دم تک پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ اپنے دل سے اس بات کو نہ نکالے کہ میں گناہ کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ حال البتہ ہو جائے تو پھر یہ سوچے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر ہو گیا کرے نہیں اس نیت کے ساتھ، لیکن اگر ہو گیا تو اس کے بعد یہ سوچے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، پھر اس کے دربار سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہ جس طرح ایک حدیث قدسی ہے، ایک 100 سال کا بوڑھا آدمی جس وقت مصلی پہ آتا ہے نا اور اس کی زندگی کی کتاب دیکھو تو اس میں کوئی نیکی اور خوبی موجود ہی نہیں ہوتی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری ہوئی ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ اللہ کے دربار میں اس کیفیت میں آتا ہے کہ آج گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، نہ قدم ساتھ دیتے ہیں، نہ ہاتھ ساتھ دیتے ہیں، نہ زبان ساتھ دیتی ہے، نہ نگاہ ساتھ دیتی ہے، نہ معدہ ساتھ دیتا ہے، نہ دماغ ساتھ دیتا ہے، نہ کانوں میں سماعت باقی ہے، منتشر خیالات ہیں، اولاد بھی چھوڑ کے چلی گئی، مال بھی اسی کے ہاتھ میں چلا گیا، ابھی اکیلا تنے تنہا ایک چرپائی پہ پڑا ہے، لاش کی طرح ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن 100 سالہ زندگی پہ نظر ڈالتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرے کہ یا اللہ یہ نیکی تو میری ہے جو بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں، لیکن مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ تو حدیث پاک میں آتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ مایوس نہیں ہوتا تو ہم اس کو مایوس کرتے بھی نہیں ہیں، بس صرف وہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتا کہ مولا میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، اور اگر سہارا موجود ہے تو صرف تیری رحمت کا سہارا موجود ہے، اگر تیری رحمت کا سہارا بھی نہیں ہوگا تو آج دنیا میں تیرا ہی بندہ ہوں نہ آخر کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا، کہاں جا کے سہارے تلاش کرتا پھروں گا۔ جب وہ یہ الفاظ بول کے ایک آنسو گراتا ہے، ہم آگے بڑھ کے اس کو سنبھالتے ہیں اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر ہو جائے تو اس کے دربار سے مایوس نہیں ہونا، لیکن دل میں اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ اللہ رب العزت کے حوصلے پہ مغرور نہیں ہونا، انسان بن کے رہو، اللہ رب العزت تمہارا لحاظ کرے گا۔ انسان ہوں گناہ ہو گیا یا اللہ معاف کر دے، تیرا بندہ ہوں گناہ ہو گیا معاف کر دے، اس کے سامنے اڑنا نہیں، متکبر بننا یا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خدا بنا کے پیش کرنا ہے۔ اللہ کو اپنے دربار میں خدا بن کے آنے والا کبھی پسند نہیں، اس کے سامنے کوئی خدا بنے، مخلوق کے سامنے تکبر کرے اور یہ کہے کہ ان کا رب میں ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔
فرمایا اللہ کے حوصلے پہ متکبر نہیں بننا، اس لیے کہ پکڑنے پہ وہ آتا ہے تو بڑی دیر کے بعد بھی آخر پکڑ ہی لیتا ہے، پھر جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے رحمت کا ذکر کرنے کے بعد پھر قیامت کی یاد دلوائی، مالک یوم الدین، ایک دن حساب و کتاب کا ہوگا جس دن اس کے علاوہ کسی کے پاس ملکیت نہیں ہوگی، ہر قسم کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، حکومتیں ختم، جائیدادیں ختم، بینک میں رکھا ہوا سرمایہ ختم، بستیوں کی جاگیریں ختم، نوابیاں ختم، خانگیریاں ختم، چودراہٹیں ختم، اور حتیٰ کہ جو ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، سکندر اعظم ہو، وہ بھی خالی ہاتھ وہاں پر ہوگا، اس کے دربار کے اندر سارے پہنچنے والے اپنے وجود کے لباس سے ہی محروم ہو کے پہنچیں گے۔ حدیث پاک میں آتا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی، ساری دنیا اللہ کے دربار میں ننگے وجود سے پہنچے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کو شرم نہیں محسوس ہوگی؟ فرمایا اس وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا خیال کس کو ہوگا؟ ہر کوئی اللہ رب العزت کی ہیبت کی وجہ سے اپنے آپ میں اتنا غرق اور مست ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوگا۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا، فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری چیزیں خاموش ہو جائیں گی، گویا کہ اس پوری کائنات نام کی چیز میں کوئی چیز آباد تھی ہی نہیں، بالکل خاموشی، بالکل سکوت۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر بقا ہوگی تو صرف ایک اللہ کو، ایک اس کی ذات باقی ہوگی، تب کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی اور مخلوقات۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، این الجبارون، کہاں گئے دنیا میں بڑے جابر بننے والے لوگ جو اپنی جاگیروں کی بنیاد پہ اترایا کرتے تھے، غریبوں کا خون چوستے تھے، مظلوموں کے ہاتھ مروڑتے تھے۔ این الجبارون، این القہارون، دنیا میں لوگوں پہ ظلم کرنے والے کہاں گئے آج کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومتوں میں سورج غروب نہیں ہوتا، ہماری چودراہٹیں ہمیشہ قائم رہیں گی، ہماری سلطنتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں گئے وہ ظالم و جابر لوگ؟ کہاں گئے وہ جاگیردار لوگ؟ این الجبارون۔ اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی ملکیتوں پہ اترانے والوں، 100، 150، 200 مربع کے اوپر تکبر کرنے والوں، ایک چھوٹے سے ملک کی حکومت لے کر اس پر تکبر کرنے والوں، حتیٰ کہ پھر دنیا کے اکثر حصے پہ حکومت قائم کر کے اس پہ اترانے والے اور تکبر کرنے والوں، لمن الملک اليوم، کہاں گئے چھوٹے بڑے مالک؟ آج کس کی ملکیت ہے؟ کون باقی رہ گیا ہے آج؟ لمن الملک اليوم۔ جب ظاہر بات ہے کہ سکوت ہوگا، ہر طرف کوئی جواب ہی نہیں دے گا، اللہ رب العزت خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ آج کے دن اگر بادشاہت باقی ہے تو صرف ایک اکیلے اللہ کی، جو ہر صورت میں غالب آنے والا ہے، اس ایک اکیلے اللہ کی حکومت باقی رہ گئی۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ۔ دنیا تو اپنی جگہ پہ رہی، قیامت کے اس بڑے دن کا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حساب و کتاب کی طرف توجہ دلوائی، اس لیے کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ دین عربی زبان میں اس کے مختلف معنی ہیں۔ دین کا معنی شریعت بھی ہوتا ہے، یہ عام سارے لوگ جانتے ہیں۔ دین کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے، دین کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، الا للہ الدین الخالص، خالص پکار اللہ کے لیے ہے۔ اور دین کا معنی حساب و کتاب بھی ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں دان یدین و دینن سے، اس کا معنی حساب و کتاب کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الکیس من دان نفسہ، فرمایا عقل مند انسان وہ ہے
جو اپنی ذات کا خود احتساب کرتا رہتا ہے، اس کو کسی تنبیہ کرنے والے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس انتظار میں رہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے گی تو پھر توبہ کر لوں گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ اس نوبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا۔ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا خود احتساب کرتا ہے، پرکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کتنا کرتا ہوں اور اس کو ناراض کتنا کرتا ہوں۔ جب راضی کرے تو اس پہ شکر ادا کرے، جب ناراض کرے تو اس پہ توبہ کرے۔ وعامل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جس کو موت کے بعد کام آنے والے اعمال ہیں۔ تو وہ شخص عقل مند ہے، پیسے والا، مال والا، دولت والا، جائیداد والا، عہدے والا، کرسی والا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اعمال والا ہو، نیکی والا ہو، اپنا احتساب کرنے والا ہو، اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہو۔ الکیس من دان نفسہ، یہاں پر لفظ دانا بولا جس کا معنی حساب و کتاب ہے۔ مالک یوم الدین، فرمایا وہ مالک ہے حساب و کتاب کے دن کا، کہ جس دن اس رب کے حضور پیش ہو کے اپنی زندگی کی کتاب کو کھلوا کے اس کا حساب پیش کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر جس کا حساب ہو گیا وہ تو پکڑا گیا، یعنی حساب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حساب دینے والا پکڑا جائے گا، مطلب ہے کہ حساب و کتاب بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اس بات کی دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم حساب و کتاب کے لیے پیش کر سکیں، تو اپنی رحمت سے ہی ہمارا بیڑا پار کر دے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ، وگرنہ اس وقت یہ جو کیفیت ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، وہ بھی سامنے ہوگی کہ بھئی تیری یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی، ہم نے اس کو بھی محفوظ کر رکھا۔ لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر اگر گناہ ہوگا تو وہ بھی کسی قسم کے پردے میں چھپ نہیں سکے گا، وہ بھی سامنے موجود ہوگا کہ دنیا میں یہ کر کے آئے تھے نا، اس لیے یہ تمہارے اعمال میں موجود ہے۔ ایک نقطے کے برابر بھی ہوگا تو وہ سامنے موجود ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ فرمایا کہ جس وقت پوری روئے زمین کے اوپر زلزلے کی کیفیت ہوگی، جس زلزلے کے انتظار میں کائنات موجود تھی وہ زلزلہ اس پہ آ پہنچے گا، قیامت آ جائے گی اور زمین اس زلزلے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال کے پھینکے گی۔ اب بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر سونا بھی ہے، قیمتی دھاتیں بھی ہیں، لوگ ان کو تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے مشینری استعمال کرتے ہیں۔ زمین کہے گی اب مجھے اپنے سینے میں ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں، اگل کے باہر پھینکے گی، جس کو ضرورت ہے خود ہی اٹھا لو۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اچھا یہ مال و دولت کہ جس کے لیے ہم نے اپنی عمریں خرچ کر دی تھیں، زمین کو کیا ہو گیا کہ وہ خود اگل اگل کے باہر پھینک رہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ زمین اپنے سینے کے اوپر کیے ہوئے ہر عمل کے متعلق گواہ بن کے پیش ہو جائے گی۔ باخرجت الارض اثقالها، کہ زمین کے سینے پہ اگر کسی نے نیکی کی، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ زمین بتلائے گی کہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھی تھی، مولا جنگل میں اس نے آذان کہی تھی، اور یہ مقام تھا، وہ زمین اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ اور وہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ رہیں، انسان کے اپنے وجود کے اعضاء بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اس دن زبان کو کہا جائے گا خاموش ہو جاؤ، مہر لگا دی جائے گی کہ تو نے جتنا بولنا تھا بول لیا، اب اس کے بعد اپنی صفائی میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں اور اپنے حق میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم ہاتھوں سے ہی پوچھ لیں گے کہ تیرے ساتھ اس نے کون کون سی کارستانیاں کی تھی۔ وتشہد ارجلہم، ہم پاؤں کو بلوا کے رکھ دیں گے، پاؤں سے پوچھ لیں گے کہ اس نے کون کون سے مقامات دیکھے تھے، کہاں کہاں یہ پہنچا تھا میری نافرمانی کرنے کے لیے۔
اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی عمل چھپ نہیں سکے گا، ہر چیز اللہ رب العزت کے دربار میں سامنے آ جائے گی۔ اور جس وقت مجرم آدمی جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے نہیں گیا، ناراض کر کے گیا تھا، اس شخص کے متعلق پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کا حال بڑا برا حال ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ فرمایا اس دن یہ مجرم جس وقت اللہ کے قسم قسم کے عذابوں کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اس وقت کہے گا کاش یہ عذاب میری بجائے میری اولاد پہ آ جاتے، میری بیوی پہ آ جاتے، میرے خاندان کے دوسرے لوگوں پہ آ جاتے، ساری کائنات اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہو جاتی لیکن میں بچ جاتا۔ لیکن اس وقت یہ کہا جائے گا کہ آج تیری یہ حسرت اور تیرا شرمندہ ہونا کسی کام کا نہیں ہے، جتنی حسرتیں بھی کر لو آج کی ندامت اور حسرت ذرہ برابر کام کی نہیں ہے۔ اگر حسرت اور ندامت کام کی ہے اس وقت تک جب تک یہ دنیا کی سانسیں چل رہی ہیں، اگر آخری سانسوں میں بھی موت کی علامات سے پہلے پہلے اگر صدق کے دل کے ساتھ توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ رب العزت کی رحمت کے لیے پھر وہ ایک سانس ہی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرے اور اس کے حضور توبہ کرے اور اپنے آپ کو یوم آخرت کے لیے تیار کرے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا